نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نظارہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد علی ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزئ به يدعو شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولملوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو روزہ رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بے حساب اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے بدلہ نیکیوں کا مقرر ہے، 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیوں تک یا پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس قدر بندہ اپنی نیت میں خلوص میں ریا کو خارج کر دیتا ہے، دکھاوے کو دور کر دیتا ہے، صرف اللہ کی رضا کو وہ پیدا کر دیتا ہے اپنے دل میں، اخلاص میں جس قدر بھی وہ بڑھاوا کرتا چلا جائے گا، مخلص وہ بندہ عمل میں جس طرح بھی ہوتا جائے گا، جس قدر اس کا اخلاص بڑھے گا اس قدر اس کو ملنے والے ثواب میں زیادتی ہوتی جائے گی۔ 10 نیکیاں ملنے کی جگہ اس کو 20 بھی مل سکتی ہیں، 30 بھی مل سکتی ہیں، 100 بھی مل سکتی ہیں، 200 بھی مل سکتی ہیں، 300 بھی، 700 بھی مل سکتی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ انسان اپنے عمل میں اخلاص کو جس قدر بڑھائے گا اسی قدر اسے نیکیوں میں اضافہ، اس کے ملنے والے بدلے میں اضافہ اسے ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، عمل کا بدلہ تو مقرر ہو گیا مگر ہر عمل ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک عمل کو خاص کر لیا ہے، اس کا بدلہ لوگوں پر ظاہر نہیں فرمایا، بندوں پر ظاہر نہیں فرمایا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا اس کا بدلہ ہے، وہ کون سا عمل ہے بندے کا۔ اللہ کے رسول فرماتے، اللہ فرماتا ہر عمل کے لیے تو ایک بدلہ مقرر ہے، 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 نیکیوں تک کے ملنا مقرر ہے۔ اگر بندہ اخلاص میں زیادتی کر لیتا ہے تو 700 سے بڑھ کر کے بھی نیکیاں مل سکتی ہیں، یعنی وہ جتنی بڑھ رہی ہے نیکیاں ان کی ایک مقدار ہے، ہمارے ذہن میں آ رہی ہے اس کی ایک مقدار کہ اتنی نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، 20 مل رہی ہیں ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، 100 مل رہی ہے، 200 300 400 500 700 مل رہی ہیں یا اس سے زیادہ مل رہی ہے، ہمارے ذہن میں بات آ رہی ہے، کیونکہ مقرر ہے۔ 100 بھی ہمارے ذہن میں آنے والا قاعدہ ضابطہ ہے، وہ گنتی کی عدد ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں، 200 بھی ہم سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے علم میں ہے کہ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، ہاں روزہ اس سے جدا ہے، دوسرے عملوں میں روزے میں فرق ہے، دوسرے عمل کا بدلہ اس کی جزا مقرر ہے، لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں، مگر روزہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ، اس کا ثواب جو ہے یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟
کہ اللہ فرماتے فَإِنَّهُ لِي، بندہ خالص میری رضا کے لیے روزہ رکھتا، اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا، اس لیے کہ وہ تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو روزے دار ہی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے تو روزے دار بھی ہوتا ہے، روزے دار ہی ہوتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کے کہ وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو نیکی نہیں کرتا، لوگوں میں ہوتا ہے تو اس کے کچھ نیکیاں رہتی ہیں، لوگوں میں کچھ نیکیاں ظاہر رہتی ہیں، مگر تنہائی میں وہ ہوتا ہے تو نیکیوں پر عمل کرتے رہنا، قائم رہنا اس کے لیے ضروری نہیں رہتا ہے، اس نیکی سے وہ غافل بھی ہو سکتا ہے، اس نیکی سے وہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر بیٹھا بندہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، مگر جب وہ خالی بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ تلاوت کرنا اس کے لیے ممکن ہے، کچھ یاد جو صورتیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش بھی بیٹھ جائے، کچھ دیر اس عبادت سے غافل بھی ہو جائے، کچھ وقت اس کی زندگی کا اس عبادت سے دور ہو کر کے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر رمضان المبارک کا روزہ ہو یا کوئی اور نفل روزہ کی ہو، روزے کی وہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سو رہا ہے تب بھی روزے ہی میں ہے، جاگ رہا ہے تب بھی روزے ہی میں ہے، لوگوں میں ہے تب بھی روزہ ہی کی حالت میں ہے، وہ اکیلے میں ہے تب بھی روزہ ہی کی حالت میں۔ کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھا جائے بیڑی سگریٹ وغیرہ کرنا، تمباکو کھینی وغیرہ، یہ چیزیں ناپسندیدہ چیزیں، مگر لوگوں کے سامنے کچھ لوگ کرتے نہیں، مگر تنہائی میں کر لیتے ہیں، بڑوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں، چھوٹوں کے سامنے کر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی ہیں، کچھ لوگ تنہائی میں کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تنہائی میں بھی روزے دار ہی ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ میں بھی روزے دار ہی ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ لوگوں کے بھیڑ میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے، ویسا ہی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاتا ہے۔ جن جگہ کسی کی آنے کی مجال نہیں ہوتی ہے، جس طریقے سے ایک کمرے میں جب شوہر بیوی جمع ہو جاتے ہیں تو کوئی دوسرا وہاں جانے کی مجال نہیں رکھتا، اجازت نہیں ہوتی، اس حالت میں بھی بندہ روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے انعام فرما رہا ہے۔ کیسا انعام فرما رہا ہے؟ انا اجزئ بہ، یعنی میں اس کا بدلہ عطا فرمانے والا ہوں، اس بندے کا بدلہ میں اپنی شان کے مطابق عطا فرمانے والا ہوں۔ یہ ایسا عمل کیوں مخلص ہے، کیوں دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ میرا اس کی خواہش نفسانی کو میری خاطر چھوڑ دیتا، وہ خواہش جو اس کی ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، جو نفسانی خواہش ہوتی ہے، نفس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، وہ جبکہ اس کے لیے اس کی بیوی موجود ہے پھر بھی وہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اس خواہش کو پورا کرنے سے روک لیتا ہے۔ یہ میری رضا کے لیے وہ اپنی خواہش کو چھوڑ رہا ہے، تنہائی میں کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو، مگر اللہ کی رضا کے لیے اس خواہش کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طریقے سے طعام کھانے سے وہ اپنے آپ کو روک رہا، لوگوں میں کھائے گا تب بھی کھانا ہوگا، تنہائی میں کھائے گا کھانا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بندہ لوگوں میں بھی کھانے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، تنہائی میں جب کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا لوگوں میں سے، اس وقت پر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کھانے سے اپنے آپ کو روک رہا۔ پیاس کی گرمی کی وجہ سے پیاس پڑ جاتی ہے، زبان پر کانٹے آ جاتے ہیں، پیٹ میں بیگم سا وہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ نہ ایک قطرہ پانی کا اپنے حلق سے اتارنا اسے گوارا ہوتا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے وضو کرتا ہے بندہ، وضو کرنے کے بعد بھی اپنے منہ کو کھکار کے صاف کر دیتا ہے، پانی کا قطرہ، پانی کی تری منہ میں باقی رہنے نہیں دیتا ہے، وہ تھوک دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ ایسا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے کی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر بندہ پھر سرکار فرماتے ہیں اسی وجہ سے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جب وہ افطار کرتا، صبح سے شام تک جس چیز کے لیے وہ رکا ہوا تھا
اب اس کے لیے وہ حلال ہو گئی، اب وہ اس کے لیے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو بھر سکتا ہے۔ وہ جو صبح سے شام تک کی اس کے نفس کی اور روح کی جو تکلیف تھی، جو اسے بے چینی کر رہی تھی، اسے وہ سیرابی دے سکتا ہے، اس وقت پر اسے خوشی ملتی ہے۔ دوسری خوشی وہ تو ایسی خوشی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی جب اذا لقی ربہ فرمایا، جب بندہ اپنے رب سے ملتا ہے اس وقت پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے وہ بندہ؟ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حشر میں حاضر ہوگا اور اس سے جنت کا مژدہ عطا فرما دیا جائے گا، وہ کیسی شان ہوگی، وہ کیسا مقام ہوگا، وہ خوشی کیسے ہوگی، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ہم حشر کے دن یقیناً اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے، اللہ کے رسول کی شفاعت کا سہارا ہمیں ہے کہ خدا ہمیں تمام مومنین کو وہ خوشی سے مالا مال فرمائے گا، وہ یقیناً بخشش کا مژدہ ہم گناہگاروں کو ضرور سنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی یہ شان ہوتی ہے، اور پھر روزے دار کے منہ سے کبھی کبھی وہ برش نہ کرنے، منہ نہ دھلنے کی وجہ سے، کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے منہ صاف نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے منہ میں کبھی کسی قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے دانتوں میں سڑن ہوتی ہے، کسی کے دانتوں میں کچھ کیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے منہ میں بو آ جاتی ہے۔ مگر حالت روزے میں منہ سے بو نکلنا اور غیر روزے کی حالت میں نکلنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غیر روزے کی حالت میں ایسا ہے کہ بندہ، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کچا پیاز لہسن بھی کھا کر کے وہ مسجد میں جماعت میں نہیں جا سکتا، کچا پیاز و لہسن کھا کے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے منہ میں قسم کی بو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پکا ہوا پیاز و لہسن کھا سکتے ہیں، کچا پیاز و لہسن نہیں کھا سکتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے۔ ہاں، اس کے بعد میں کھانے کے بعد منہ کو دھو لیا، صاف کر لیا، کلی کر لیا اور بو سے منہ کو صاف کر لیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے اس پر، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتوں کو بو سے گھن آتی ہے۔ مگر روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک دنیا کے سب سے قیمتی خوشبو سے بھی کہیں زیادہ قیمت رکھنے والی ہے، عزت کا مقام رکھنے والی ہے، اس لیے کہ روزے دار سے فرشتے دور نہیں ہوں گے، روزے دار کے ساتھ فرشتے رحمت کے برابر رہیں گے اور اللہ کی رحمت کا حصہ اس بندے کو ضرور ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے جو اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس انعام کو صاف صاف طور پر کھول کھول کر کے بتا دیا، بیان فرما دیا۔ اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمایا، ہم پر اکرام فرمایا، انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس روزے کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس قدر بڑی نعمت ہے۔ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو روزے کے ذریعے جو صبر کرنے والے ہیں انہیں قیامت کے دن ایسا بدلہ عطا فرمائے گا، ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ حساب ہی نہ ملے تو ایسی نعمت ہمیں مل رہی ہے۔ وہ کیا ہمیں مل رہا ہے؟ چند گھنٹے ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، خدا کا کتنا بڑا انعام ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی یہ بھی ہے کہ بندہ جو کوئی بھی عمل کر لیتا ہے اس کے سارے عمل سب اپنی جگہ پر ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھے کہ کوئی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا، کسی پر اگر کسی نے ظلم کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کے نیکیوں کو لے کر کے دوسروں کو جو مظلوم ہے انہیں دے دیتا۔ قیامت کا دن ہوگا تو سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے، سارے مظلوم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہ سب لوگ یہی خواہش کرتے رہیں گے کہ وہ سب لوگ یہی خواہش کریں گے کہ اللہ ہمارا بدلہ ہمیں ملے، ہمارا بدلہ ہمیں ملے۔ وہ کیسے ملے گا؟ جو ظالم ہوگا اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے مظلوم کو دے دیا جائے گا، اور جو اگر کسی ظالم کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کے پاس نیکیاں ہی ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ایک بندے کے پاس
ایک نیکی بچ جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے جاؤ جا کر کے تلاش کرو کوئی تمہیں سہارا دے، یا ایک نیکی کی ضرورت رہ جاتی ہے اسے بخشش کے لیے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر کے کسی سے تلاش کرو، کوئی تمہیں دیتا ہے، کوئی تمہاری مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، سب کے پاس جائے گا، کوئی اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نہ انہیں ان کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ ان کا رشتہ آل اولاد فائدہ پہنچائیں گے، ہاں فائدہ وہ پائے گا جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی اللہ کے خوف کو جس نے دل میں بسایا، اللہ کے محبت و معرفت کو جس نے اپنے دل میں بسایا، اللہ کے احکام پر جس نے عمل کیا، وہ بندہ دنیا میں جو اللہ کے احکام پر عامل رہا، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں بخشش کا حقدار ہوگا۔ اب سارے عمل ہیں، اگر آپ کا حج بھی ہے مقبول، اور آپ کے دوسرے نیکیاں جتنی بھی ہیں مقبول، نیکیاں جتنی بھی ہیں آپ کی، وہ ساری نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو وہ ساری نیکیوں کو لیتا چلا جائے گا اور ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے عطا کر دیا جائے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُم مِّنْ حَسَنَاتِ هَٰذَا الظَّالِمِ وَقَدْ تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي مُقَابِلِ مَظْلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَوَابُ 70 صَلَاةٍ مَقْبُولَةٍ۔ فرمایا گیا کہ جب بندہ ظالم ہوتا ہے، اس کے نیکیوں کو مظلوم کو دیا جاتا ہے، تو اس کے نیکیوں کو دیا جائے گا تو ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوگا؟ 70 مقبول نمازوں کا جتنا ثواب ہوگا اتنا ثواب ملنے والی نیکی اس کو ملتی چلی جائے گی، مظلوم کو مل رہی ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے، ظالم کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی وہ مفلس ہوگا، جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ مفلس ہوگا۔ کون مفلس ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ سرکار نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے، یعنی غریب وہ شخص ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جس کے پاس نہ مال ہو، نہ درہم ہو، نہ دنیا کا کوئی مال اس کے پاس ہو، یہ مفلس ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے قال المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مفلس میری امت سے وہ شخص ہوگا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گے، اس کے پاس روزے ہوں، اس کے پاس زکوٰۃ ہوں گی، اس کے پاس دوسری نیکیاں ہوں گی، نماز ہوں گی، زکوٰۃ ہوں گی، اور حال کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ شخص دنیا میں کسی کو بے وجہ کے گالی دیا ہوگا، بے وجہ کے کسی کا مال ناحق کھا لیا ہوگا، کسی کی جان لے لی ہوگی، کسی کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ جب اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ جو مظلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالک میرا بدلہ مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ مظلوم کا انصاف ہو، اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ اب وہاں پر کیا بدلہ ملے گا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم شخص جس کے پاس نمازیں تھیں، زکاتیں تھیں، سب اس نے نیکیاں کر رکھا تھا، ان نیکیوں میں سے اٹھا کر کے ان مظلوموں کو دینا شروع کیا جائے گا، اس کے نیکیوں کو اٹھا کر کے انہیں دیتا جائے گا، یہاں تک اگر اس کے پاس دیتے ہوئے ان مظلوموں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس کے ظلموں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مظلوم کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کے گناہ جو تھے سو تھے،
مگر پھر ان کے گناہ بھی اس کے سر پر ڈالا جائے گا اور یہ سارے عمل اس کے سر پر تھوپے جائیں گے جب تک کہ اس کا بدلہ پورا نہ ہو جائے، اور پھر حال یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ مگر یہاں پر ایک خصوصیت ہے، روزے کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم سے یہ چیز واضح ہے کہ روزے کا ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن جب انصاف دیا جانا ہوتا ہے نیکیوں کو اٹھائے گا تو دوسری نیکیوں کو اٹھائے گا، مگر روزے دار کے روزوں کو نہیں اٹھائے گا۔ روزے دار کے روزوں کو اللہ تعالیٰ اسی کے نام اعمال میں باقی رکھے گا، روزے دار کے روزوں کو اس کے نام اعمال میں باقی رکھے گا، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا اگرچہ اسے جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا، وہ روزہ اس کے پاس آئے گا، اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اسے عالم مثال بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہماری جو نیکیاں ہیں، ہمارے جو عمل ہیں، آج ہم اسے چھو نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثالی جسم وہاں پر عطا فرمائے گا، ان کو ہم وہاں دیکھ بھی سکیں گے، چھو بھی سکیں گے، وہاں پر ہمیں ان کا شعور عطا فرمایا جائے گا، ہماری نیکی کیسی ہے وہ ہم دیکھیں گے، ہماری گناہ برائی کیسی ہے اسے ہم دیکھیں گے، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک مثالی جسم عطا فرمائے گا، روزہ بھی اسی مثالی جسم کے ساتھ حاضر ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک اس بندے نے تیرے لیے تیری خواہش، تیری رضا کی خواہش میں، تیری رضا کے پا لینے کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا، یعنی مالک اس بندے نے خالص تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور تو نے اس کا انعام کا اعلان فرمایا تھا کہ میں اس کا بدلہ عطا فرماؤں گا، پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جانے والا بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے روزے کو اجازت عطا فرمائے گا، وہ روزہ اس روزے دار کو جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا صوم جنۃ من النار، جو حدیث میں الفاظ ہیں جنۃ من النار، جہنم سے بچانے والا ہے یہ روزہ۔ کیا ہے، کیسے ہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ روزہ یہ عمل ایسا ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے عمل دوسروں کا حق ادا کرنے کے لیے لیے جائیں گے تو روزے کو نہیں لیا جائے گا بلکہ دوسرے نیک عملوں کو اٹھایا جائے گا، اور روزہ ہمارے لیے بخشش کی ڈھال بن کر کے، سفارش کرنے والا شفیع بن کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں بخشش کا مژدہ لے کر کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ عزیزان محترم، روزہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ قیامت کے دن ہمارے بہت سارے عمل، نیکیاں ہمارے پاس سے اٹھا لی جا سکتی ہیں، مگر روزہ وہ ہے جو ہمارے پاس باقی رکھا جائے گا۔ ایسے عمل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کس قدر مخلص ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں اس پر جو ہے تیار رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ بزرگان دین کا ایک واقعہ ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سچی توبہ نصیب فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ عملی اعتبار سے بعض گناہوں میں گھرا ضرور ہو سکتا ہے، مگر روزہ رکھنے والا بندہ ضرور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈر کر کے روزہ رکھے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ سچی نصیب فرماتا ہے۔ چند بزرگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جگہ کا سفر فرمایا، راستہ کچھ خطرناک تھا، حال کیا ہوا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور پکڑ کر کے ان کے سارے مال و متاع کو لوٹ لیا۔ اس میں ایک عالم دین بھی تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کتابوں کی انہیں زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ان چوروں میں سے ایک کو پکڑ کر کے کہتے، بھائی تم نے میرے پیسے لے لیے، کپڑے لے لیے، جو لینا تھا سب لے لیا، تمہارے کام آنے والی چیزوں کو تم نے لے لیا، ان سب کا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر ہاں میں جو میری کتابیں تھیں جو تم نے لے لیا ہے ان کتابوں کو مجھے واپس دے دو، بس میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہمارے سردار کے پاس چلے جاؤ، وہ سردار اگر چاہے تو تمہیں دے دے گا، ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ ہم سارا مال لوٹ کر کے اس کے پاس پہنچا دیں، کچھ مال تمہارے پاس باقی نہ رہے۔ پھر وہ سردار کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں، سردار سے کہتے ہیں کہ دے میرے کتابیں واپس کر دو، بس کتابیں چاہتا ہوں، کچھ نہیں چاہتا ہوں۔
سردار کہتا بھی تھوڑی دیر رک جاؤ، بعد میں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر رک گئے تو سارے اس کے ڈاکو سردار کے جتنے بھی چیلے تھے سب حاضر ہو گئے۔ اس نے کہا چلو جلد سے جلد دسترخوان بٹھاؤ، سب لوگ مل کر کے روزہ کھولتے ہیں۔ یہ حیران ہو گئے، بولنے لگے ارے تم چوری کر رہے ہو، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، پھر روزہ بھی رکھ رہے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے جناب میں اللہ کی رحمت کا ہر دروازہ میرے لیے بند نہیں کرنا چاہتا، کوئی ایک دروازہ تو کھلا رکھنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ ایک دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے، نماز سے غافل ہوں، دوسری چیزوں سے غافل ہوں، سب کچھ گناہوں میں گھرا ہوا ہوں، مگر ایک دروازہ تو چاہیے نا کہ جس کے بدلے میں اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ دروازہ میں نے روزے کا چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ کتابیں انہیں لوٹا دی گئیں، وہ لے کر کے چلے گئے۔ وہ پہنچے، اس کے بعد پہنچاتے ہوتے ہوئے وہ مکہ شریف پہنچ گئے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ایک تیز آواز میں، کچھ دن گزرنے کے بعد پہنچے، وہ حج کے ایام تھے، ایک تیز آواز میں رو کر کے توبہ کرنے والے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا، اتنی تڑپ تھی کہ آپ بے چین ہو کر کے اس آواز نکالنے والے کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آواز ان کے قریب ہو گئی، اس کو انہوں نے جا کر کے دیکھا، پہچان لیا، وہ وہی ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ وہ تڑپ کر کے توبہ کر رہا ہے۔ وہ بزرگ نے کہا تم تو وہی ڈاکو ہو جو یہاں پر آئے ہوئے ہو۔ آدمی چور کو نہیں بھولتا ہے۔ انہوں نے پہچان لیا فوراً، کہا کہ ہاں حضرت، اللہ نے مجھے اس ایک رحمت کے دروازے ہی سے توبہ نصیب فرمائی، میں نے سچی توبہ کر لیا، میں نے سارے گناہ کو چھوڑ دیا، جتنوں کا مال ہم نے لوٹا تھا وہ سارا مال ہم نے سب کو واپس کر دیا۔ آپ کا جو مال ہے فلاں محلے کے فلاں گھر میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا ہے، آپ جا کر کے اپنا مال لے لیں اور ہمیں معاف فرما دے۔ وہ وہاں سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ دنیا میں بندے کو اپنے عمل سے ضرور اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی یا اس سے بخشش طلب کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کے دن آنے سے پہلے ہی دنیا میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، کچھ بدسلوکی کی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا کچھ ظالمانہ رویہ ہو گیا ہے تو آپ اس سے فوراً اس کی معافی کر لیں، اور اگر آپ نے اس کا کچھ مال لے لیا ہے، کھا لیا ہے، تو اس مال کو اپنے لیے حلال، یعنی اس سے اجازت حاصل کر لیں کہ بھائی معاف کر دیا، آپ نے کھا لیا ہے تو میں اس کا مواخذہ قیامت میں نہیں کروں گا، یعنی معافی اس سے حاصل کر لیں۔ اگر آپ نے یہاں اس سے معافی حاصل نہیں کی تو کل قیامت میں ضرور حساب ہوگا، اور ایسا حساب ہوگا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے بچنے کا بہتر حساب کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں حساب کر لے، اپنے عملوں کا محاسبہ کر لے، اور قیامت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے، اور گناہوں کی اور اپنی حرکتوں کی معافی طلب کر لے۔ کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں، کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا، اور کچھ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں ان سے معافی طلب کرنا ضروری ہے۔ اور جب بندہ ان معاملات میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزہ ہو کر کے پہنچتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ مالا مال ہوتا ہے۔ اور روزہ ہمارے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، یہاں بھی رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، وہاں بھی رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم میں جو پریشان حال ہے مولا انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سرخدوشی عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں اولاد ہے مولا ان کو نیک اخلاق با کردار فرما، اپنا مطیع و فرما بردار فرما۔ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب اور نیک رشتے عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کے رشتے ازدواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔